آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کیسے گزاریں سلسلہ آپ نے دیکھا، اور اب ماہ رمضان کا یہ سلسلہ آخری سلسلہ ہوگا۔ جی ہاں، ماہ رمضان اب چند ہی ساعتوں بعد، چند ہی لمحوں کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے ہی شور مچا تھا، ایک خوشی کا سما تھا کہ چاند نظر آ گیا، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی، بہت خوش ہوئے، اور کیوں نہ خوش ہوں کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری، ہر ساعت برکت بھری، راتیں پر نور، دن پر کیف، سحری اور افطار کے مناظر بڑے ہی دل ربا۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور اب جہنم سے آزادی کا عشرہ، لیکن اب وہ ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ آج بھی جمعہ کا دن ہے، جب آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے، ماہ رمضان کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی جمعہ۔ اس جمعے کو جب جمعے کے خطبے دنیا بھر میں ہوتے ہیں، امام صاحبان اپنے خطبے کے دوران الوداع رمضان کے کچھ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد عاشقان رسول صلاۃ و سلام کے ساتھ ساتھ الوداع رمضان پڑھ کر اپنی آنکھوں کو اشک بار کرتے ہیں۔ آج بہت سارے ناظرین کے دل بے قرار ہوں گے، مگر آخری جمعہ ہے، رحمتیں ہم نے لوٹنی ہیں، اور یاد رہے کہ ماہ رمضان کے ہر جمعے کو، ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، خوب عبادتیں کر لیجئے، اپنے رب سے معافی طلب کر لیجئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے ایسی عبادتیں ہو سکی کہ نہیں کہ جو عبادتیں کرنے کا حق تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ ماہ رمضان میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکے یا نہیں، مگر ہمیں راضی کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں اپنی مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ رمضان کیسے گزاریں؟ اب تو رمضان جا رہا ہے، بس جو آخری لمحات ہیں وہ اچھے گزاریں، عبادت میں گزاریں، استغفار میں گزاریں، رب کو راضی کر کے گزاریں۔ آئیے کچھ اشعار الوداع ماہ رمضان کے سنتے ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے اس پیارے مہمان کو اس انداز سے الوداع کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو کر جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11،
تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ہم نے سلسلہ جب شروع کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ ماہ رمضان سے پہلے اس کی پہلی 2 قسطیں ہم نے یو کے میں شوٹ کی تھی، جب یو کے میں ریکارڈ کی تھی، بڑی خوشی تھی کہ ماہ رمضان کی آمد کے لیے سلسلہ کر رہے ہیں، مگر اب یہ سلسلہ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ ذرا سوچئے کتنی جلدی یہ دن گزر گئے اور ہم کیا کر سکے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال یقیناً ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اس ماہ رمضان کو روک سکیں، اب اس نے جانا ہی ہے، بس ہم اے کاش ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ یعنی اٹ مینز ہمیں کسی بھی صورت اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ورنہ ہلاکت و بربادی کہیں مقدر نہ بن جائے۔ اب ہمیں معلوم تو نہیں کہ ہم ایسے روزے رکھ سکے کہ نہیں، ایسی تراویح پڑھ سکے کہ نہیں، ہمارا حال ہم سب جانتے ہیں۔ تو اب ہمیں ماہ رمضان کے اس آخری ایام کو استغفار میں روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہوئے گزارنا ہے، تاکہ نیکوں کے صدقے ہماری بھی کوئی بخشش کا سامان بن جائے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان جب ہم سے جدا ہوتا ہے اور عید کی جو رات ہوتی ہے، جیسے چاند رات ہم کہتے ہیں، اور اس رات کو ہم بڑا آرڈنری لے لیتے ہیں، بعض اوقات بڑا معمولی لے لیتے ہیں، بلکہ اس رات کو تو بہت سارے گناہ بھی کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات کیسی ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر یا شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، یعنی یہ گویا عیدی ملنے کی رات، اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا، یعنی اس رات جو ہے جس نے مزدوری کی ہے گویا اس کو مزدوری ملنے کی رات ہے، عبادت گزاروں کو مغفرت ملنے کی رات ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس رات عبادت کرے تو دل اس دن زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ مگر آپ ذرا سوچیں کہ لیلۃ الجائزہ، عید کی رات کیا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں۔ دیکھیں لگتا یوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈ رہی ہے، کبھی عشرہ رحمت کی صورت میں، کبھی عشرہ مغفرت کی صورت میں، کبھی عشرہ جہنم سے آزادی کی صورت میں، کبھی لیلۃ الجائزہ کی صورت میں، لیلۃ القدر بھی گزری، لیلۃ القدر کی صورت میں، طاق راتوں کی صورت میں، اعتکاف کی صورت میں۔ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو ڈھونڈ رہی ہے کوئی بخشش کا سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار۔ 10 لاکھ گناہ گار ہر گھڑی بخشے جا رہے ہیں، تو پورے دن میں کتنے کروڑوں بخشے گئے۔ اور اب لیلۃ الجائزہ، اب اس رات تو خاص عبادت کی رات ہے، مگر افسوس یہ کہ اس رات ہوتا کیا ہے، غافل انسان بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کا بلکہ ایک ایسا فیل بنتی ہے کہ ماہ رمضان میں جن کی تھوڑی تھوڑی شیو بھی بڑھ جاتی ہے نا، تو چاند رات ہوتے ہی وہ شیو بھی کروا دیں گے، یعنی اب داڑھی مونڈ کے گندی نالی میں بہا دی، یعنی دوسرے لفظوں میں شیطان آزاد ہوا اس رات کو۔ یہاں کئی لوگوں پر تو کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان چلا گیا، رو رہے ہوتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا، معتکفین کو دیکھا، اور کچھ لوگ بازاروں میں فلمیں ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہوتی ہیں، نئی CDs خریدا جا رہی ہوتی ہیں، یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا بندہ کہے؟ اصل ایک بات میں نے محسوس کی ہے، نفس جو ہے نا وہ گناہ کا عادی ہے، استغفر اللہ۔ اور جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ طبیعت جو ہے نا وہ گناہ پر مائل ہے،
اور نیکی کے لیے طبیعت کو مائل کرنا پڑتا ہے، اور طبیعت جو ہے نا تربیت سے بنتی ہے. اب اچھی صحبت ہمیں میسر نہیں، ہمیں اچھا ماحول میسر نہیں، اچھے دوست میسر نہیں. میں امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ سن رہا تھا، آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، اعتکاف کرتے ہیں، داڑھی بھی بڑھ جاتی، شیف بھی بڑھ جاتی ہے، توبہ بھی کر لیتے ہیں، مگر لیلۃ الجائزہ جب مغفرت اور انعام ملنے والی رات ہوتی ہے، دوست پکڑ کے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس وقت بندہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. اللہ، لیلۃ الجائزہ پتہ ہے کیوں کہا گیا اس کو؟ انعام کی رات ہے. اچھا، انعام کی رات، یہ گویا نیک لوگوں کو عیدی ملنے کی رات ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ جس دن، مثال کے طور پہ آپ نے پورا مہینہ کام کیا، جس دن آپ کی سیلری ملنی ہے اسی دن آپ اپنے باس کو ناراض کر لیں، اسی دن آپ اس سے لڑائی کر لیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم ہونا ہے، انعام ملنا ہے، اور اسی رات اللہ کو ناراض کرنے والے کام. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ہم غلط کام تو نہیں کرتے، لیکن اب عید کی تیاری بھی تو کرنی ہے، تو ساری فیملی کو لے کر رات کو چلے جاتے ہیں شاپنگ سینٹر. تو کیا جناب اسی رات شاپنگ کرنا ضروری ہے؟ اس میں باقاعدہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اور فیملیز اسپیشل طور پہ نکلتی ہے شاپنگ کے لیے، چوڑیوں کے نام پر، مہندی لگانے کے نام پر، اور ایک عجیب سا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، عجیب سما ہوتا ہے شاپنگ سینٹرز کا. اچھا، اب یعنی اب غور کریں کہ بنیان لینا ہے تو چاند رات کو لینا ہے، اچھا سوٹ لینا ہے تو چاند رات کو لینا ہے، کچھ چیزیں چھوڑی جاتی ہیں کہ وہ چاند رات کو جا کر لیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چاند رات کو رات 3-4 بجے سامان لے کر آتے ہیں، اور اب گھر آ کر اس میں جو ہے وہ اظہارمن ڈالا جا رہا ہے، استری ہو رہی ہے، ساری رات جاگ کر اب جناب وہ عید کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایسا سونا ہے کہ اس کے بعد ظہر کدھر گئی تو باقی نمازیں کدھر گئیں. تو عجیب و غریب چاند رات کو، یعنی یہ رات تو اللہ، اگر بالفرض آپ عبادت نہیں کر سکتے میرے ناظرین، اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں جناب اب یہ رات عبادت میں ہمارے لیے مشکل ہے، تو کم از کم سو جائیں. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو باجماعت ادا کر لے اسے بھی ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. مدنی چینل پر بڑے پرکیف مناظر ہوتے ہیں، رکت انگیز مناظر ہوتے ہیں. خدارا اس انعام کی رات کو ضائع نہ کرے. کیسی رات ہے یہ ایسی زبردست رات ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان میں شب داری کرے، اللہ 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 شب داری کرے، اللہ پاک اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. 5 راتیں، 5 راتیں، ٹھیک ہے، جس میں ذی الحجۃ الحرام کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات. کیا بات، ٹھیک ہے. اور یہ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. مینا میں کاش یہ راتیں، اور 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، 10ویں انشاءاللہ مزدلفہ میں ہوگی انشاءاللہ. اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات. اللہ اللہ، جو ان 5 راتوں کو جاگے، شب داری کرے، رب کائنات کی عبادت کرے، اللہ کریم اس پہ جنت کو واجب فرما دے. سبحان اللہ. میرے بیچ پیارے اسلام بھائی، اب یہ 5 راتیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ صرف حاجی ہی یہ راتیں گزارے، حاجی تو خیر عبادت میں گزارتا ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن ذی الحجہ کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، اب اس پہ بھی غور کریں. جب بقرعید قریب آتی ہے تو وہ ہماری آخری 2-3 راتیں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی شاپنگ، یا وہ چلیں جانور اگر لے کر گھوم رہے ہیں، اچھی نیت تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں بھی دکھلاوا، تو ذرا منڈی دیکھ کر آئیں، تو ذرا وہاں بھی اپنی جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کتنا خرچہ کیا ہے. ہماری ہر چیز میں نا دکھلاوا، وہ لذت آ گئی ہے، گناہ کی لذت آ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت پر توجہ وہ ہٹ گئی ہے. میں یہ غور کر رہا ہوں، اب یہ جو 5 راتیں ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ شیطان کو تو پتہ ہے نا، اب یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں جو عبادت کرے گا جنت واجب ہو گئی. پورا پلان کیا ہوا اس نے. 15 شعبان کو پٹاخے اس نے چلوانے ہیں، چاند رات کو مارکیٹیں کھلوا دی، اور عید الاضحیٰ کی رات کو جو ہے وہ عبادت کرنے کی بجائے اس نے جناب کہا کہ منڈی چلو. اب منڈی جانا ہے ٹھیک ہے، جانور خریدنے نہیں جانا، تفریح کرنا ہے، سروے کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ کھانے کھائیں گے. اچھا، تیاریاں ہو رہی ہیں. پھر اس میں بھی عید الاضحیٰ میں بھی صرف جانور والے معاملے نہیں ہوتے، ان چھٹیوں میں فلمیں، ڈرامے، ادھر گھومنا ادھر گھومنا، اس کی پلاننگز. حالانکہ یہ رات عبادت ان 5 راتوں کی امپورٹنس دیکھیں کہ حدیث پاک میں پہلے سے فرما دیا. کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے. اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک ہیں اور کیوں اداس ہیں؟ وہ کہتا، ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن
امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ وہی ایسا والی بات آتی ہے کہ اس نے اتنا غافل کر دیا ہے کہ ہم ان برکت والی راتوں کو جو ہے وہ غفلت میں گزارنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہمیں یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارا مقابلہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم ان راتوں میں مغفرت کے لمحات میں غافل ہو جائیں، اب ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں، یا جو احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر عمل کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے اس میسج کو آپ لیں گے۔ آخری دن ہے رمضان کے، عبادت میں گزاریے، بلکہ ممکن ہونا تو اب آخری جتنے لمحات ہیں وہ مسجد میں گزاریے۔ 3 دن کا کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، 4 دن کا اعتکاف دیکھا کرتے ہوگا فیضان مدینہ میں اعتکاف ہوتا ہے، جی، جب پتہ چلتا ہے چاند نظر آ ہائے گیا، ہائے کوہرام بن جاتا ہے۔ معتکفین جو ہے نا امیر اہل سنت کی کیفیت پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں، اور امیر اہل سنت کا تو عالم اب یہ دیکھا ہے کہ 25واں روزہ ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت میں ایسی تبدیلی آتی ہے، آپ گفتگو نہیں کرتے، کھانا مطلب سحری مدنی چینل کے ناظرین، چاند رات کو تو جو ہوتا ہے جب الوداع پڑھی گئی یا ماہ رمضان کے جانے کا تذکرہ ہوا، امیر اہل سنت کی کیا کیفیت رہی، اس کے چند مناظر دیکھیے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم نے سینہ، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع
الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع ماہ رمضان ماہ رمضان کی رنگی فضاؤں ابر رحمت سے مملو ہواؤں لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا ہم سب کو تم مدینے میں رمضان دکھانا ہم سب کو تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے تو کاش ہمیں بھی ایسی رکت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی ایسا رمضان سے پیار نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ جو محبت رمضان امیر اہل سنت کو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ وہ حب رمضان، وہ محبت رمضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ عید کی نماز سے پہلے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو سب بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں، بس فطرہ پہلے جمع کراتے ہیں، نماز کے بعد جمع نہیں ہوگا، اس سے پہلے آخر اس میں کیا وجوہات ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ یقیناً عید جو ہے نا اس سے پہلے ہی فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے
کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. ایک تو یہ کنفرم ہو جائے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے اور یہ ضرور ادا کرنا ہے. اس لیے ادا کرنا ہے, یہ بھی حدیث پاک سن لیجیے. کیا بات ہے, کیا بات. اس لیے ادا کرنا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے, یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے. اب یعنی روزے بھی عبادات بھی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ مقبول ہو جائیں تو فطرہ ادا کریں. شاہد صاحب یہ فطرہ ہر کسی کو ادا کرنا ضروری ہے یا اس کی بھی کوئی صاحب استطاعت وغیرہ کا کوئی؟ جی بالکل, میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو اس کی حکمت عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوشچن آئے کہ یہ فطرہ رکھا کیوں گیا. کتنا خوبصورت ہے ہمارا مذہب. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مدنی سرکار غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے, نیز مساکین کی خوراک بھی ہو جائے. اب ظاہر صدقہ فطر غریبوں کو دیا جائے گا تو اس میں جو لوگ عید والے دن ان کی بھی خوراک کا اہتمام ہو جائے. اب جو آپ کا سوال تھا تو میں فیضان رمضان سے کچھ فطرے کے مدنی پھول پیش کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ کلیریفائی ہو جائے کہ فطرہ کس کو دینا ہے, کتنا دینا ہے, اس کے پیچھے کیا مدنی پھول ہیں. صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں. اچھا, اور ان کا نصاب کیا ہے؟ حاجات, ان کا جو نصاب ہے وہ حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگیہ سے فارغ ہو. جو ضرورت زندگی کی چیزیں اس کے علاوہ ان کے پاس نصاب ہو. اور وہ کتنا نصاب ہے؟ یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی, 52.5 تولہ چاندی کی رقم, یعنی یا تو اتنی رقم ہو یا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں, اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. اچھا, صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ بچہ ہو, مجنون ہو, اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کا بھی فطرہ اس کے جو ولی ہوں وہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اسی طرح صدقہ فطر میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے, جو زکوٰۃ میں شرط ہے نا, صاحب نصاب ہے اور 1 سال نہیں ہوا اس مال پر, مگر پھر بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جائے گا. یا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے صدقہ فطر نکالا جائے کہ نہیں. تو یاد رکھیں کہ مالک نصاب مرد یعنی کسی مرد پر نصاب ہے اور صدقہ فطر ہے اس پر, اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے, اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے. ہاں, اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک نصاب اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی پاگل اولاد ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے. ہاں, اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کرے. اسی طرح مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں. ایسا نہیں کہ پوری خود اپنا دے, جو صاحب نصاب ہے وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے یہاں تو خواتین کہتی ہیں ہم کماتی تھوڑی ہیں. نہیں, کماتی نہیں تو زکوٰۃ بھی ان پر واجب ہے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہے اور اس پر سال گزر گئے, جو شرائط زکوٰۃ کی ہو گئی انہیں زکوٰۃ بھی دینی ہوگی اور ان کو فطرہ بھی دینا ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ شوہر عموماً دے دیا کرتا ہے. بہرحال اس کے تمام احکام اگر آپ فطرے کے سمجھنا چاہتے ہیں, بلکہ تو میں یہ ناظرین کو ایک اور بات کہوں گا کہ عموماً جب رمضان شریف ہم سے جدا ہونے کو ہوتا ہے تو ہم فیضان رمضان اگر کتاب لی بھی ہوتی ہے تو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, مگر اس کتاب کی ابھی بھی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس میں فیضان عید الفطر ایک پورا باب ہے جس میں فطرے کے احکام بھی پڑھ لیجئے. اور پھر نماز عید, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کی نہیں آتی, اسے پورا طریقہ موجود ہے عید کی نماز کا. تو برائے کرم عید کی نماز کا طریقہ پڑھ لیجئے. ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ برابر والا نماز کیسے پڑھ رہا ہے, اس کو دیکھ کے نماز پڑھیں. اگر ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نماز عید کا طریقہ چلے, میں انشاءاللہ عید کی نماز کا ایک طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, اور عید والے دن ہم نے کرنا کیا ہے, کچھ اعمال ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں. منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے. صرف سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنا ہے, اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور یہ ورد دونوں عیدوں میں کیا جا سکتا ہے, عید الفطر میں بھی, عید الاضحیٰ میں بھی. اچھا, عید کی نماز سے پہلے کی ایک سنت سن لیجیے کہ نماز عید سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے,
اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے. تو یہ فرق ہے, عید الفطر میں کچھ کھا کر جاتے اور عید الاضحیٰ میں نماز عید سے فارغ ہو کر جب تک فارغ نہ ہوتے جب تک نہ کھاتے. اس میں بھی میٹھا کھانا ضروری ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے, اور وہ طاق ہوتی 1 3 5. تو سنت کی نیت سے اس بار بھی نماز عید تک کے لیے جانے کے لیے 1 یا 3 5 جتنی آپ کھجوریں طاق میں کھا سکتے ہیں وہ کھا کر جائیے تاکہ سنت کا ثواب بھی ملے. اچھا, پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کی نماز کے لیے جاتے نا تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے, ایگزیکٹلی وہی وے نہیں اپناتے تھے. اور اس کی حکمتیں بھی لکھی کہ اس زمانے میں غیر مسلم رہا کرتے تھے تو انہیں مسلمانوں کی شان و شوکت کا اندازہ ہو. ایک راستے سے جا رہے ہیں مسلمان تو عید پڑھنے جا رہے ہیں, اب آ رہے ہیں تو عید پڑھ کر آ رہے ہیں, تو بہرحال وہ بھی سنت ہے. اور دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک راستے سے جا رہے ہیں وہ بھی گواہ ہو گیا, ذکر اللہ کرتے ہوئے جائیں, ذکر اللہ, اور دوسرے راستے سے آ رہے ہیں وہ بھی گواہ ہو گیا. اسی لیے تو کہا گیا کہ نماز میں بھی اگر سنتیں کہیں پڑھی تو نفل کہیں پڑھ لے کہ ہر جگہ گواہ ہو جائے. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات آپ نے کی. اور اب آپ نے نماز عید کا طریقہ کہا تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں, پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. اور یہ فیضان سنت کا جو باب ہے ہماری فیضان رمضان, اس میں فیضان عید الفطر ایک پورا باب ہے. آئیے نماز عید کا طریقہ سن لیجئے. پہلے اس طرح نیت کیجئے, میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے. یاد رہے 6 زائد تکبیریں ہیں اس کے اندر. واسطے اللہ عز و جل کے لیے پیچھے اس امام کے, پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور اب ثنا پڑھیں. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیں گے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجئے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے. 3 ایکسٹرا تکبیریں آپ نے دے دی, ٹھیک ہے. ثنا پڑھی آپ نے اور پھر 3 بار تکبیر, تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ باندھ لیے. پھر امام جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی بھی سورت وہ بلند آواز سے پڑھیں گے, پھر رکوع ہوگا, پھر اسی طرح نارمل پوری رکعت ہوگی. اب جب آپ اوپر واپس آئیں گے تو اب آپ جب دوبارہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے تو اب یہاں پر دوسری رکعت میں اسٹارٹ ہی سے امام صاحب تلاوت شروع کر دیں گے. کوئی اللہ اکبر تکبیر نہیں کہی جائے گی, امام صاحب الحمد شریف بھی پڑھ لیں گے, تلاوت بھی کر لیں گے. اب 3 بار اللہ اکبر کہا جائے گا, ہاتھ اٹھائیں کانوں تک اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے, اور یہ 3 بار ہو گیا تو گویا 6 زائد تکبیریں ہو گئیں. اب جب چوتھی بار تکبیر دی جائے گی تو ہاتھ نہیں اٹھانے, اب ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا. تو پہلی رکعت میں یاد رہے اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھنی ہے, 3 بار پھر ہاتھ اٹھوائے جائیں گے, 2 بار ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے, تیسری بار ہاتھ اٹھا کر ہم پھر ہاتھ باندھ لیں گے اور تلاوت وغیرہ ہوگی اور رکوع میں چلے جائیں گے. اور دوسری رکعت میں فرام دا اسٹارٹ یعنی اسٹارٹ ہی سے سورہ فاتحہ اور جو تلاوت ہے وہ ہو جائے گی, پھر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی اور چوتھی باری میں ہم رکوع میں چلے جائیں گے. اگر یہ تھوڑا سا توجہ دے کر یاد کر لیں, آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہے وہ قرات سے پہلے اپنے تکبیر ادا کرنی ہے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد. بس تھوڑا اس میں ایک اور اضافہ بھی کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں جب سٹارٹ لیں گے نماز کا تکبیر تحریمہ کے بعد تو پہلے ایک بار ہاتھ بندھیں گے اور ثنا پڑھنی ہے, پھر 3 زائد تکبیروں کے بعد تلاوت ہوگی اور دوسری میں پہلے تلاوت ہو کر 3 زائد تکبیریں ہوں گی. تو انشاءاللہ یہ آسانی رہے گی, ورنہ بار بار برابر والے کو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں تو برابر والا غلطی کرے تو. اچھا بھائی صاحب, اس میں ایک اور کنفیوژن رہتا ہے کہ اگر کسی کی جماعت نکل گئی عید کی تو پھر وہ کیا کرے, کس طریقے سے نماز ادا کرے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, یعنی اگر کسی کی ادھوری جماعت ملی تو اس کا کیا ہوگا, اور کسی کی جماعت چلی گئی, یہ بھی بڑا پرابلم ہے نا, ہم نے جانا آخری وقت میں ہی ہے, پارکنگ نہیں ملی, پھر بھاگتے ہوئے پہنچتے تو تھوڑا پہلے چلے جائیں. بلکہ بہتر طریقہ یہ کہ فجر باجماعت پڑھیں اور مسجد ہی میں قیام کریں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں اور پھر عید کی نماز پڑھ لیں. بہرحال پہلی رکعت میں امام کی تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اس وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے. اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی, خود ہی 3 بار تکبیریں کہہ لے اور 3 ہی کہے, اور اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں, اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں جا کر 3 تکبیریں کہہ لے. اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمانے کے میں تکبیریں کہہ کر کہ امام رکوع میں پالوں گا تو پھر کھڑے کھڑے تکبیریں کہے, پھر رکوع میں جائے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے. پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی اور امام نے سر اٹھا دیا تو باقی ساکت ہو گئیں, یعنی اب تکبیریں نہ کہے. اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے
اس وقت کہے. اب تھوڑا ٹیکنیکل ہے اس لیے میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو آپ کتاب حاصل کریں اور سیکھ لیجئے. اب آپ کا سوال تھا جماعت نہ ملی، تو درر مختار میں ہے امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا ہو یا شامل تو ہوا مگر کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا. یعنی عید کی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی جائے گی. ہاں کیونکہ جمعے کی نماز جس طرح اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی، عید کی نماز بھی جماعت سے پڑھی جائے گی. ہاں اب بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے. اب عید کی نماز تو چلی گئی تو چاشت کی نماز پڑھے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ عید کے دن بھی سلسلہ لے کر امید ہے حاضر ہوں گے، جس میں عید کے کچھ احکام بھی بیان ہوں گے. عید کیسے گزاریں، عید کیسے منائیں، انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. یہ سلسلہ رمضان کیسے گزاریں ایک چھوٹی سی کوشش تھی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عید کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے. جی جی جی، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کر لیا. ناخن تراشنا بھی سنت ہے. جی جی، کچھ سنتیں بیان کر دیتے ہیں ناظرین کو، کیونکہ عید کے دن تیاری کیا کرنی ہے. کہ عید کے دن جو ہے حجامت بنوانا، انگریزی بال نہ بنائیے گا، ہو سکے تو زلفے بنائیں. اچھا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ دھلے ہوئے پہن لیں، خوشبو لگانا. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، اور عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجورے کھا لینا. نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا. سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں ہے، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو تو وہ پیدل جائے، وہ زیادہ افضل ہے. اور اسی طرح عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا. بعد نماز عید مصافحہ اور معانقہ، جیسے لوگ گلے ملتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. صاحب اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے فطرہ ادا نہیں کیا تو کیا وہ نماز عید کے بعد بالکل فطرہ ادا کر دے نماز عید کے بعد. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ روزے اور عبادات معلق رہیں گے تو نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دے، بلکہ رمضان میں ادا کر دے. رمضان میں ویسے ہی نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، ابھی ادا کر دیں جو ناظرین سن رہے ہیں، ایڈوانس میں کر دیں. بلکہ یوں سمجھیں زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے میل کو دور کرتی ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ روزے کی عبادت کو پاک و صاف کرتا ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. اس سال اپنا فطرہ اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے. صدقہ فطر کی رقم پاکستان میں کتنی ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہے اپنے وطن کے حساب سے فطرے کی رقم جو ہے وہ معلوم کر لیں اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران تک پہنچائیں، تاکہ دعوت اسلامی کا یہ جو کاروان ہے، یہ سنت و بھرا کام دنیا بھر میں ہو رہا ہے، اس میں آپ کا تعاون ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں جن مقبولین نے عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر دیا، ان کے صدقے مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسی طرح سلسلے مزید لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے.